السلام علیکم. میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ ایک آڈیو میسج سنا پی ٹی آئی کا، جس میں وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ پشاور کو ڈھاکہ بنائیں گے، یعنی کے پی کے کو پاکستان سے الگ کریں گے، پاکستان کو تقسیم اور سول وار کی طرف لے جانے کی پوری تیاری کر رہی ہے پی ٹی آئی. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہودی لوگ بھی فل سپورٹ میں نکلی ہے، برطانیہ سے بھی، امریکہ سے بھی، یورپ سے، اسرائیل سے، اور انڈیا تو ہے ان کے سپورٹ میں، کیونکہ انڈیا تو ہر اس شخص کو سپورٹ کرے گا جو پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے. اور یہ سب پی ٹی آئی اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ان کے چند ممبران الیکشن میں ہار گئے کے پی میں، لیکن بہت سارے لوگ کے پی سے ہارے ہیں، جیسے سراج الحق صاحب ہیں، جیسے حیدر ہوتی صاحب ہیں، آفتاب احمد شرپاؤ ہیں، ایم الولی خان ہے، سمر بلور ہیں، پنجاب سے رانا ثناء اللہ ہے، مانسیرہ سے نواز شریف ہیں، اور اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق ہیں، بہت سارے نام ہیں. لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں نکلا کہ ہم پاکستان کو تقسیم کریں گے، پاکستان کو آگ لگانا، پاکستان کو ڈیمیج کرنا، دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھانا، یہ کس نے نہیں کیا. ہر بار پی ٹی آئی کیوں؟ یہ تو الیکشن ہے، کوئی اگر جیتا ہے تو کوئی ہارتا ہے. صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہر جگہ جو ہارتا ہے تو اس کو اعتراضات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو قانون ہے پاکستان میں، آپ عدالت جائیں. لیکن اس طرح کوئی نہیں کرتا کہ ذرا سا موقع ملا اور پاکستان کو تقسیم کرنے، اس کو الگ کرنے، سول وار کی طرف لے کے جائیں. اور پاکستانی نیوز چینلز جو الیکشن آتے ہی انہوں نے اپنے اسٹوڈیو میں بڑے بڑے سیٹس لگا لیے، بڑے بڑے جرنلسٹ کو بٹھا دیا جن کو ملینز میں پے کر رہے ہیں، اور ٹاسک دے دیا کہ بھئی ٹی آر پی ہماری اچھی ہونی چاہیے اور ریٹنگ بھی ہماری زیادہ آنی چاہیے. اب اس دوڑ میں کون تصدیق کرے گا کسی نیوز کی؟ بس دڑا دڑ وہ بولے جا رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں، اور عوام اس کو سن رہی اور دیکھ رہی ہے. 5% رزلٹ پہ وہ لوگوں کو جتا بھی رہے ہیں اور ہرا بھی رہے ہیں. 1990 میں انڈیا میں یہ چیز بند ہو گئی تھی کہ جب تک الیکشن کمیشن سے فارم 45 نہیں آئے، آپ چینل والے جرنلسٹ جو ہیں وہ اناؤنس نہیں کر سکتے کسی کی جیت کسی کی ہار. اور وہ نیوز چینل جو بارہا باہر کی ممالک کی عدالتوں کو ملینز اور بلینز جرمانے ادا کر چکا ہے غلط بے بنیاد نیوز دینے کے اوپر. ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ لوگ یہ سوچیں کہ کہیں دوسری سیاسی پارٹی سے نفرت میں آپ جانے انجانے کسی ایسی سیاسی پارٹی کو، کسی ایسی شخصیت کو سپورٹ تو نہیں کر رہے جو آپ کے ملک پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. مت کریں ایسا. آپ لوگوں کے پاس ملک ہے اس لیے قدر نہیں ہے. انسان کی فطرت ہے. دیکھیں آپ کے پاس جو بھی چیز آپ کے پاس ابھی ہے اس کی قدر نہیں ہوگی جب تک وہ چلی نہیں جاتی آپ کے ہاتھ سے. مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، کیونکہ وطن کوئی چیز نہیں ہے. وطن ہاتھوں سے چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا. نہ کشمیر آیا، نہ فلسطین، نہ عراق، اور نہ میرا افغانستان. قدر کریں اپنی وطن کی پلیز، خدا کے لیے، خدا کے لیے.